بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی آفت و بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین یا ربنا الکریم۔ تو دوستو، آج کا جو سیشن ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، وہ کرونا وائرس سے متعلق ہے۔ تو اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کو پیش کرتا چلوں کہ دیکھیے، پوری دنیا میں اس دفعہ جو ہے دیکھیں پہلے بھی بیماریاں آتی ہیں، لیکن اس دفعہ یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس میں عجیب سی صورتحال ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن یا کرفیو کا سا سما ہے، سکول بند ہیں، ادارے بند ہیں، ٹھیک ہے، دکانیں بند ہیں، تو عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اب یہی صورتحال باوسوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اب یہی صورتحال جو ہے اس کا ہمیں بھی سامنا ہے۔ پاکستان کے جو چند بڑے شہر ہیں وہ چند دنوں میں اسی صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو حکومتی ہدایات ہیں، جو سیفٹی میئرز ہیں، اس سلسلے میں جو حکومت ہمیں مہیا کر رہی ہے، بتا رہی ہے، سیفٹی میئرز ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ہیں، ہمیں انہیں اپنانا چاہیے۔ اور فی الفور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو دیکھیں، ہر بندہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، ہر بندہ ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھتا، اور ہر بندے جو ہے وہ ہر بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہی ہم لوگوں تک ہم پہنچائیں، انہیں بتائیں، انہیں آگاہ کریں۔ اس بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ڈریں گے تو خدا نخواستہ ہم کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بیماری کا جو ہے وہ یکجا ہو کر ایک قوم بن کر اس کا جو ہے نا مقابلہ کریں، اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں۔ اور جو لاک ڈاؤن کی یا جو کرفیو کی سی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اثر ہے پورے پاکستان پہ پڑے گا۔ وہ مہنگائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ خوراک کی عدم دستیابی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے بہت سے اثرات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں ہم پر۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے تو جو ہے نا خوراک کا جو ذخیرہ ہے، خشک خوراک کا، وہ اپنے گھروں میں رکھیں۔ اور جب ہم ایسا کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑا لینی چاہیے، اپنے احباب میں، عز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے جو بھی لوگ ہیں، وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، تو ہمیں ان پر نظر دوڑانی چاہیے کہ دیکھیں وہ یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو روزانہ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے آتے ہیں، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ان کا کام بند ہوتا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک قوم، ایک قومی بھائی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا خاص خیال رکھیں، حسب استطاعت ان کی مدد کریں، دوستوں کو کہیں کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اگر کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ تو اس میں سب سے زیادہ بس اسی امر کی ضرورت ہے کہ اس کی جو آگاہی ہے، اس کے جو حکومتی ہدایات ہیں، میں ابھی اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، اس کی جو پکچرز ہیں، تو آپ لوگ خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، آیت الکرسی کا ورد کریں، سورۃ الماعون جو ہے اس کی تلاوت کریں، 7 مرتبہ اول آخر درود شریف وہ پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے گرد و نواح میں، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، خود پہ دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے
ہمارا یہ وبا جو ہے، یہ بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بس ہمیں چاہیے، یہ جو بیماریاں آفتیں آتی رہتی ہیں، گزر جاتی ہیں، لیکن یہ جو ایسے کام ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اور ہماری اقدار، ہماری اخلاقی روایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ہمیشہ، ہمارا جو تعلق ہے نا، ہمارا تعلق ایک عظیم قوم سے ہے، ایک عظیم قوم سے ہے، اور اس قوم کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری قوم کی اگر تاریخ پڑھیں، ہمارے اسلاف کی اگر تاریخ پڑھیں، تو جو بھی پڑھے، جو جس مذہب کا بھی بندہ پڑھتا ہے نا، وہ واقعی پڑھتا ہے کہ یہی انسانیت ہے۔ انسانیت کی معراج ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے، ہماری قوم میں ہے۔ تو ہم اسی قوم کے فرد ہیں۔ یہ جو کتابیں، یہ جو قصے، یہ جو کہانیاں ہیں، یہ باہر سے نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے، ہماری شخصیت ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر کا جو مسلمان ہے اسے جگائیں، اپنے اندر کا جو انسان ہے، انسانیت ہے، ہماری جو تعلیمات ہیں، اسے باہر لائیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی۔ یہ تو وبا ہے، بیماری ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انسانیت جو ہے اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں۔ آج ہر جگہ پہ جہاں بھی دیکھیں، غربت پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایک قوم بن جائیں گے تو دیکھیں، کسی کو بھی کوئی فکر نہیں رہے گی، نہ روزگار کی فکر رہے گی، نہ روٹی کی فکر رہے گی۔ آج دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ تو اگر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، وہ بھوکے سوتے ہیں، تو ہم نے بھی اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، جب بندہ مرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، آتا بھی خالی ہاتھ ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہے۔ تو بس اگر باقی رہنا ہے